اور بھائیوں، قرآن و حدیث سے ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے جو بظاہر بہت ہی تلخ ہے اور ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، ان کے اعمال صالحہ کی میدان حشر میں کوئی قیمت نہیں ٹھہرے گی، اور ڈھیروں نیکیوں کے باوجود وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ کچھ قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں گی۔ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ لوگ بے عمل تھے یا بد عمل تھے؟ فرمایا کہ نہیں، عاملۃ، یہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ تو کیا ان کے عمل میں کمی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، ناصبۃ، یہ عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، یعنی بے تحاشا عمل کرتے تھے اور عمل کر کر کے تھک جایا کرتے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ، انہیں قیامت کے دن دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو دنیا میں عمل کرتے تھے اور عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، بے تحاشا نیکیاں کر لینے کے باوجود جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ دوسرا مقام، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ ڈھیروں نیکیاں لائیں گے اور انہیں ایک ہی پھونک سے اڑا دیا جائے گا اور تمام نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ کوئی نیکی اس قابل نہیں ہوگی کہ اس کا ان کو اجر دیا جائے یا ثواب دیا جائے، تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ تیسرا مقام، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ آؤ تم کو بتائیں قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا کن کا ہوگا، سب سے بڑا خسارہ کن کا ہوگا؟ فرمایا کہ ان لوگوں کا جو دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر رہے تھے سب بیکار تھا، برباد تھا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل ٹھیک ہے، ہر کوشش ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے سب برباد اور بیکار تھا۔ تو جو عمل یہ نیکیاں سمجھ کر کرتے رہے وہ برباد جاتا رہا، وہ بیکار محض تھا، اور قیامت کے دن کسی پذیرائی اور اجر و ثواب کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ ایک اور مقام ملاحظہ ہو، فویل للمصلین، ویل ہو کچھ نمازیوں کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہوں گے، اشراق اور چاشت کی نمازیں پڑھتے ہوں گے، مگر ان کے لیے ویل ہو۔ ویل کا معنی کیا ہے؟ بربادی، ہلاکت اور تباہی۔ امام ذہبی نے ویل کی ایک اور تفسیر نقل کی ہے،
کہ ویل وادن فی جہنم لو القی فیہا جبال الدنیا لذابت. ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں، یہ پہاڑ آپ کے سامنے، سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو ایک لمحے میں پگھل جائیں. اتنی خطرناک وادی ہے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس وادی میں ہم نے کچھ نمازیوں کو ڈالنا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پابندی سے نماز پڑھتے تھے، انہیں اس وادی میں ڈالنا ہے. کچھ احادیث ملاحظہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، ان رجلا لیعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار. ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے، بظاہر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ نیک انسان ہے، مگر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا. ان سارے نصوص کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے تحاشا نیکیاں کریں گے، محنتیں کریں گے، مگر ان کی کسی نیکی کی قیامت کے دن جزا نہیں ملے گی، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو کتنی تلخ حقیقت ہے. ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، جن کے اعمال صالحہ قیامت کے دن کسی اجر و ثواب یا پذیرائی کے مستحق نہیں بن سکیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کیا خرابی ہے؟ ان میں کیا کمی ہے؟ اسی پر مختصر بات ہوگی. پہلی کمی اللہ کے بندو، توحید میں خرابی. ایک انسان کے عقیدہ توحید میں اگر خلل ہو، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اس شخصیت کو جس شخصیت کے بے شمار القاب ہیں، جو حبیب اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، جو اولاد آدم کی سردار ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر پیغمبر کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے شرک کر لیا تو شرک کی وجہ سے تمہاری بھی تمام نیکیاں برباد کر دوں گا. یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے نہیں، انبیاء سے، بلکہ امام الانبیاء سے، کہ آپ نے بھی شرک کر لیا تو تمام نیکیاں برباد کر دوں گا. یہ پہلا نقطہ. ایک بندے کے عقیدے میں شرک آ جائے یا اس کے عمل میں شرک آ جائے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملتا. بلکہ شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بندے پر جب اپنے وار کرے، اپنے جال پھینکے، تو سب سے پہلے یہ کوشش ہو کہ اس بندے کو شرک میں پھنسا لے. اگر شرک کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس انسان کو چھوڑ دیتا ہے. اب جاؤ نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، زکاتیں دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شرک کی موجودگی میں نہ تمہاری نماز قابل قبول ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرائض، نہ نوافل، کوئی نیکی قابل قبول نہیں. آئیے غور کریں.